شادی کی پہلی رات کسی نے میرے شوہر کو زہر دے دیا اور میرا شوہر مر گیا۔ سب نے الزام مجھ پر ڈال دیا اور مجھے جیل بھیج دیا۔ میں حسین تھی، جیل میں میری عزت لٹ گئی۔ جب میں باہر نکلی تو گھر والوں نے بھی مجھے نہیں اپنایا۔ میں سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی جب ایک فقیر بولا، مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں شادی کر کے جو ہی اس کے ساتھ گئی تو اسٹیج پر بیٹھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دلہن بنی اور روسی لباس میں ملبوس گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ مجھے گاڑی کی طرف کون لے جا رہا ہے۔ ماضی کا ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ زندگی میں ویسے بھی بہت دکھ موجود تھے اور اب جب مجھے لگا کہ زندگی آسان ہونے لگی ہے تو نہ جانے دل خالی خالی محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جبکہ ابھی تو میری نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ آج میرا نکاح تھا اور میرا نکاح ایک فقیر سے ہونے جا رہا تھا۔ جیل سے نکلتے ہی مجھے اس فقیر نے نکاح کی پیشکش کی تھی جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ ہاں، البتہ اسے ایک دو بار گھر کے راستے میں دیکھا ضرور تھا۔ جیل سے نکلتے ہی میرا دماغ سن ہو رہا تھا اور سر چکرانے لگا تھا۔ ایسے میں جب اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر یہاں کر دی اور اب میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ اگر میرا یہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ گھر والوں نے ویسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک میں ایک قاتلہ تھی اور اپنی عدت پوری کرنے کے بعد قتل ثابت نہ ہونے کی وجہ سے جیل سے تو باہر آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میری زندگی جیسے ہی کانٹوں پر چل رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ہنستی کھیلتی زندگی میں یہ دن بھی آ جائے گا جب میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اندھیری جیل میں بند ہو جاؤں گی اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ وہاں اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگ مانگ کر بالآخر مجھے آزادی تو مل گئی تھی، لیکن لوگوں نے ابھی بھی مجھے قید کیا ہوا تھا۔ میں زندگی سے تھک چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے موت آ جائے، لیکن موت بھی مجھے آ کے نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں جب اس فقیر نے جو مجھے راستے میں اکثر ملا کرتا تھا پیشکش کی تو میں رہ نہ پائی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور آج میرا اس سے نکاح ہو چکا تھا، لیکن دل کافی حد تک بڑا سہما ہوا تھا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے جایا جانے لگا۔ میں حیران رہ گئی، بھلا فقیر کے پاس گاڑی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہونی چاہیے، اور جس علاقے میں گاڑی جا رہی تھی وہ علاقہ میرا جانا پہچانا تھا۔ ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید میری یادداشت بھی جیل میں رہ کر کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے ہر فکر سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور سر جھٹک کر گاڑی کی سیٹ پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اب کچھ فائدہ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے حق میں فقیر بہتر ہوا تو ٹھیک، ورنہ جس طرح زندگی کے دوسرے دکھ میں سہہ لیے یہ بھی سہہ لوں گی۔ گاڑی انجان راستوں پر چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک جھٹکے سے ایک بڑے گھر کے سامنے رکی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً سے گاڑی سے اترنا مناسب سمجھا۔ میرے شوہر میرے سامنے موجود نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں گھر پر ملوں گا، تم بس دلہن کا لباس پہن کر مولوی صاحب کو اپنا ایجاب قبول ریکارڈ کروا کر بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھ کر آ جانا۔ اور میں اس وقت ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ میں ٹکر ٹکر وہاں موجود تمام چیزوں کو دیکھنے لگی جو اپنے مہنگے ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی اور کافی حد تک شاہانہ طرز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا دل بیٹھتا چلا گیا، یعنی کہیں اس فقیر نے مجھے کسی امیر زادے کو بیچ تو نہیں دیا تھا؟ میں اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ میرا دل چاہا کہ میں الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤں اور پھر کبھی دوبارہ یہاں نہ آؤں۔ میں ویسے ہی دھوکہ کھا چکی تھی، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، پر اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں ہمت کر کے قدم آگے بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ مجھے ایک ملازمہ نے آ کر ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے تک پہنچا دیا۔ گھر مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں۔ شاید یہ میرا وہم تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھی کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اب میرا دل بیٹھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر نکلتی کسی کھٹکے کی آواز ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر اندر داخل ہو رہا ہے۔ لاک گھومنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ میرے سامنے جو شخصیت موجود تھی وہ فقیر تو ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر میرا نکاح کس سے ہوا ہے؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر اپنے شوہر کا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں زندگی کی اس قدر بیزار ہو گئی تھی کہ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کے نام پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ میں تو اس سہارے کی تلاش میں تھی اور بس مجھے وہ سہارا چاہیے، جھونپڑی میں رکھے یا محل میں، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ پر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔
میں نے ایک دم سے اپنی جگہ کھڑی ہو کر سامنے موجود شخصیت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے شوہر کہاں ہیں؟ انہیں بلا، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے چلا کر کہا۔ تو پہلے تو میرے شوہر کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور پھر اس کے بعد اس نے زور زور سے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ہی تو تمہارا شوہر ہوں، کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ یا میں اس دن پہچان میں نہیں آ رہا تھا؟ اپنے شوہر کا سوال سن کر مجھے ایسا لگا کہ ساتواں آسمان اپنی قوت کے ساتھ میرے اوپر گرے ہوں اور میں کسی قابل نہیں رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم میری خوشیوں کے قاتل ہو، تم ہی وہ شخص ہو جس نے مجھے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جو میں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ چھن گیا، اب میں تمہیں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتی ہوں؟ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میرے لیے کھڑا ہونا دوبارہ ہو رہا تھا۔ میرا سر زور زور سے چکرانے لگا، ایک دم سے دل کی دھڑکن کم ہوتی چل گئی۔ میں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا، دھندلاتی ہوئی نگاہوں سے جو آخری منظر میں نے دیکھا تھا وہ میرے شوہر کا میری طرف بڑھنا تھا، جسے میں اپنا شوہر ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس کے بعد میرے ذہن اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ میرا نام بینش ہے اور یہ میری زندگی کی انتہائی تلخ حقیقت ہے جس سے میں آج تک نظر چراتی چلی آئی ہوں، لیکن اب میں تھک چکی ہوں اور چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پر مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میری زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، والدین نے انتہائی لاڈ پیار سے پالا تھا، گھر میں دولت کی رویل پیل تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ اس سے پہلے میری دونوں بہنوں کی میٹرک کے بعد ہی شادی ہو گئی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو امی کا لاڈلا تھا اور پھر اس کے بعد میں پیدا ہوئی تھی، اس وجہ سے مجھے بھی اس کے برابر پیار ملا تھا۔ زندگی حسین تھی، بالکل شہزادیوں والی۔ ابو کی میں لاڈلی تھی، اس لیے میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی ایک ایسا موڑ لے گی جس کے بعد کبھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکوں گی اور زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ کالج میں نے قدم رکھا تھا کہ میرے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ امی ابو کو ویسے بھی میری شادی کی فکر لگی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے میری بہنوں کی جلدی شادی کر دی تھی اور اسی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ میری شادی بھی جلدی ہو جانی چاہیے، پر میں پڑھ لکھ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرا مقصد تھا کہ میں ٹیچر بنوں اور بچوں کو انتہائی پیار محبت سے پڑھا سکوں۔ میرے نزدیک جو کمیاں اسکول لائف میں میرے اندر رہ گئی تھی وہ ٹیچرز کی عدم توجہ کی بدولت تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسی ٹیچر بنوں جو بچوں کو انتہائی پیار محبت سے ان کی نفسیات کے مطابق پڑھائے تاکہ وہ پڑھائی میں بہتر طریقے سے دلچسپی لے سکیں۔ میں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد صاحب سے بھی کیا تھا اور وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ہر ماں کی طرح میری ماں کو بھی میری فکر لگی رہتی تھی، انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ ابو کے دو بڑے بھائی تھے جنہیں میں تایا جان اور چاچا جان کہا کرتی تھی۔ سب سے بڑے بھائی کو میں تایا جان اور ان سے چھوٹے کو میں چاچا جان کہا کرتی تھی۔ تایا جان نے شروع سے ہی ابو کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میرے اصفر کے لیے تیری بیٹی ٹھیک رہے گی، جبکہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میں اپنے والد صاحب کو صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں اصفر سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی، وہ مجھ سے عمر میں بھی کئی گنا بڑا ہے، یعنی تقریباً ہمارے درمیان 5-6 سال کا فرق تو لازمی تھا۔ جبکہ چاچا جان نے بھی امی سے ریکویسٹ کی تھی کہ بینش کو ہماری بہو بنا دے اور اس وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات تھے۔ میں نے امی ابو کو صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں رشتہ داروں میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، اگر آپ کو کسی ایک کو بھی ہاں کر دی تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا اور میں اس طرح کے فسادات والی شادی ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ ابو میری سوچ کے قائل ہو گئے تھے، لیکن امی کی چونکہ چچی سے کافی حد تک دوستی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بلا اثر میرے کزن رامش کے لیے منا لیا تھا۔ میری منگنی کی خبر عام ہو چکی تھی، جبکہ ابھی میں نے خود فیصلہ نہیں لیا تھا۔ میں نے صرف امی کو ٹالنے کے لیے رامش کا کہا تھا اور ابو امی نے میرے اس ٹالنے کو ہی میری ہاں سمجھ کر تمام خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ بینش نے رامش کے لیے ہاں کر دی ہے اور اصفر کے لیے منع کر دیا ہے۔ تایا جان کو اس بات کے لیے بہت بڑا افسوس ہوا تھا اور انہوں نے کچھ کہنے کے بجائے چپ اوڑھ لی تھی۔ ابو کو بھی افسوس ہوا تھا، انہیں امی کی جلد بازی پر غصہ آیا تھا۔ اس بات کا انہوں نے صدمہ لے لیا تھا کہ ان کا بڑا بھائی ان سے ناراض ہے۔ وہ امی سے کہا کرتے کہ بیٹی کو ایسی جگہ نہیں جھونکنا چاہیے جہاں پہلے سے بھی باتوں پر مزید اختلافات بڑھ جائیں، پر امی کو داماد کے روپ میں رامش کے علاوہ اور کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔ رامش اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اکلوتا تھا،
جو اچھی خاصی جاب کرتا تھا، مہینے کے تقریباً 60,000 تو آرام سے کما لیتا تھا۔ اس پر گھر کے کوئی زیادہ اخراجات بھی نہیں تھے۔ میری زندگی عیش و آرام سے گزرنے والی تھی۔ اختلافات بڑھنے لگے تو میں نے امی سے کہا کہ جلدی میری شادی کا اعلان کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ امی نے منگنی کا تو باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا، اس لیے اب دوبارہ توڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی ذات کو یوں موضوع بنتے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ رامش اور میری شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ میں نے خود اپنے منہ سے بات کہی تھی۔ میں بہت تکلیف میں تھی کیونکہ ہر زبان زد یہ بات عام تھی کہ رامش اور بینش کا کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور تھا جو اس نے اسفر کو ٹھکرا دیا، جبکہ سچ بات تو یہ تھی کہ میں نہ تو رامش سے شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں اسفر کے لیے ہاں کر رہی تھی۔ پر امی کی ضد نے مجھے یہ دن دکھایا تب میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ابو نے چہچہاتی ہوئی بلبل کی خاموشی کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور بھائی کی بیوی اسفر کی چھوٹی بہن تھی۔ اس وجہ سے بھی ہمارے گھر میں اختلافات پڑ گئے تھے، پر بھابھی نے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا کہ جو اس کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی۔ بینش پر کسی طور پر زبردستی نہیں کر سکتے، جبکہ بینش کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کی والدہ رامش سے اس کا رشتہ طے کر رہی ہیں۔ اب میرے پاس شادی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں نے فسادات سے بچنے کے لیے امی کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اب میری جلد از جلد شادی کر دیں۔ امی نے ایسا ہی کیا اور پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جلد بینش اور رامش کی شادی ہونے والی ہے۔ مجھے اپنے خوابوں کو ٹوٹنے کا بے حد افسوس تھا۔ رامش مجھ سے محبت کرتا تھا اور اس بات کا اندازہ مجھے میری مایوں والے دن ہوا جب وہ چپکے سے مجھ سے ملنے آیا اور میں اپنے کمرے میں مایوں کی دلہن بنی اداس بیٹھی اپنے خوبصورت دنوں کو یاد کر رہی تھی جو ماں باپ کے گھر میں انتہائی شاندار گزرے تھے، جہاں کوئی فکر اور پریشانی نہ ہوتی تھی۔ اور اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ کسی اور کو اپنی زندگی میں ہر قسم کے حقوق کا مالک بنا دینا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہنا آسان تھا۔ میں رو پڑی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کب میرے دل کو خوشی محسوس ہوگی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور رامش اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری نظریں شرم سے جھک گئیں۔ رامش مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، لیکن تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ گوارا ہے۔ تم اداس مت ہو، تمہارا شوہر ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی اس طرح کی یقین دہانی نے میرے اندر جیسے خوشی کی کلی کھلا دی تھی اور میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وہ چند گھنٹے وہاں بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اسی دوران مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی میں ہیرے جیسا شخص ہے جسے کھو کر میں بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنی والدہ پر بہت پیار آیا جنہوں نے میرے لیے واقعی ہیرا چنا تھا اور مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، میرے ہاتھوں میں مہندی کی لگ چکی تھی اور میں نے انتہائی پیار محبت سے رامش کا نام لکھوایا تھا۔ ابو نے مجھے پہلی بار مسکراتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی جیسے ٹھنڈک پڑ گئی اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹا کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی ہو، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کبھی شادی کے بعد کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے کبھی نہ چھپانا بلکہ ہمیں اسی وقت بتا دینا، ہم تمہارا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ پیش رہیں گے۔ ویسے تو میری دعا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ابو نے مجھے دعا دی اور نصیحت بھی کی تھی۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جب میں دلہن بن کر رامش کے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تشریف لے جانے والی تھی۔ میں دلہن کے لباس میں موجود برائڈل روم میں بیٹھی اپنی بارات کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں بیٹھ کر میری کمر درد کر چکی تھی، لیکن خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ درد کا احساس جاتا رہا تھا۔ اسی دوران بچوں کے چیخنے چلانے کی آواز آئی اور پھر پٹاخوں کی آواز آئی۔ تب میں سمجھ گئی کہ بارات آ چکی ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر بارات کا استقبال کیا جانے لگا۔ برائڈل روم میں موجود کھڑکی سے مجھے باہر کا تمام منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے رامش کے چہرے پر پہلی بار اتنی زیادہ خوشی دیکھی تھی۔ وہ بار بار ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ اپنے منہ پر دوپٹہ اوڑھے ایک لڑکی آگے بڑھی تھی اور اس نے میرے شوہر کو دودھ کا گلاس دودھ پلانے کے لیے پیش کیا تھا۔ انہوں نے بارات کے ساتھ رقص کرتے کرتے باتوں ہی باتوں میں دودھ کا گلاس پی لیا، اس لڑکی کو واپس کیا اور وہ ہال میں آنے کے بجائے کہیں غائب ہو گئی۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مجھے بہت عجیب لگا اور میں نے سر جھٹک کر اپنی خوشیوں کی طرف توجہ دی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہی لڑکی میری خوشیوں کی قاتل ہوگی۔ میرے شوہر اچانک رقص کرتے کرتے رک گئے۔ انہیں گرمی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ انہیں ہال میں لایا گیا، میرے سامنے پنکھے میں بٹھایا گیا۔ طبیعت بحال ہوئی تو فوراً سے نکاح کر دیا گیا اور رخصتی کا شور مچ اٹھا۔
तभी अम्मी दूध लेकर आईं तो वो हैरान हुआ। आंटी, दूध तो मुझे पहले ही किसी ने पिला दिया था, आपने उन्हें नहीं भेजा था। अम्मी ने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं भिजवाया था, ये तुम्हारी रोजा ने भिजवाया होगा। क्या पता उसे शौक हो अपने शोहर का इस तरह इस्तकबाल करने का। मेरी एक कज़न ने चुटकुला छोड़ा तो मैं खौफजदा निगाहों से अपने शोहर की तरफ देखने लगी। वो मंजर मुझे उस वक्त भी अजीब लगा था और अब दोबारा यूँ उस बात का तज़किरा लाना मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ अनहोनी का एहसास दिलाने लगी थी। मैं हैरान रह गई, दिल घबराने लगा। मेरे शोहर की तबीयत के पेश नज़र शादी की तमाम रसूमात को कैंसिल करके जल्द अज जल्द मेरी रुखसती का ऐलान कर दिया गया और मैं रोते रोते अपने माँ बाप की दुआओं के साए में अपने कमरे में आ गई। मेरे शोहर जैसे ही मेरे कमरे में कदम रख के मेरे पास आए तो उन्हें खून की एक बहुत बड़ी उल्टी हुई और मैं अपनी जगह साकित रह गई। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया, मेरी तरफ देख भी न सके, न मुस्कुरा सके और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। फटी फटी निगाहों से ये मंजर देखती रही और फिर उसके बाद मैंने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें वहीं पलंग पर लिटाया, अपने खून आलूद हाथों को देखा। मेरा पूरा अरूसी लिबास खून आलूद हो चुका था। मैं भागकर बाहर आई तो तमाम घर वाले मुझे देखकर हैरान थे। क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम रो क्यों रही हो? मैंने अंदर इशारा किया तो वो लोग भागकर वहां आए और फिर दूसरे ही लम्हे चची जान ने मुड़कर मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। ना मुराद, तेरे आने से मेरा बेटा चला गया। ज़रूर तेरी कर शैतानी होगी, मुझे तो पहले ही पता था। तू असफर से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने तुझे ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहा। मुझे क्या पता था कि तू डाइन है, कातिला है। तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, तेरे हाथ खून से रंगे हैं। चाची जान सीने पर हाथ मार मार कर जोर जोर से रो रही थी और मैं हैरानी से यह मंजर देख रही थी। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने रोते हुए बुलंद आवाज़ से अपनी गवाही देना चाहिए। मैं बेगुनाह थी, मैं तो रामेश से मोहब्बत करने लगी थी। भला मैं उसे क्यों कत्ल करती? चचा जान ने भी आगे बढ़कर मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो उसी वक्त मना कर देती। असफर के लिए तूने मेरे बेटे को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपनी सफाइयाँ देती रही लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी और यूँ सब ने मुझे कातिला करार दे दिया। मैं जेल में आ चुकी थी, दुल्हन के लिबास में जेल में मौजूद थी। किसी ने मुझे लिबास तब्दील करने का वक्त भी ना दिया। रोती रही, चिल्लाती रही। मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मेरे घर वालों ने भी मुझसे आंखें फेर ली क्योंकि उन्हें भी लगता था कि शायद मैंने यह कदम उठाया है। मैंने रो रो कर उनके सामने हाथ जोड़ दिए, उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन सब ने आंखें फेर ली थी। अब्बू यह सदमा बर्दाश्त न कर सके थे और इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अम्मी बेवा हो चुकी थी, भाई ने भी मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दिया। ऐसे में मेरा घराना तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया था। मैं खुद बर्बाद हो गई थी। शादी की पहली रात भी बेवा हो चुकी थी, लेकिन किसी को मेरा दर्द नज़र नहीं आ रहा था। चची जान को सिर्फ अपना दर्द अजीज था। उनका जवान बेटा गया था। मुझे मालूम है कि यह दर्द बहुत बुरा होता है। जवान मौत इंसान को वक्त से पहले ही बुरा कर देती है, पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे भी तो दुख पहुंचा था। मेरा भी तो शोहर दुनिया से रुखसत हुआ था, लेकिन इन तमाम लोगों ने मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी थी और मुझे जेल तक में बंद कर दिया। उनके नज़दीक इन सब के पीछे मैं और असफर मिले हुए थे। मुझे शादी में असफर कहीं नज़र नहीं आया था, न उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे हैरत हुई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं वहीं जेल में बैठी अपनी बेगुनाही का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं बेगुनाह साबित हूँ और कब अल्लाह पाक मुझे यहाँ इस जेल अंधेरी कोठरी से निकाले। जिनकी यूँ रुख बदलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रोकर हर रोज़ रात को अल्लाह से ये दुआ करती कि मेरे अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित हो जाए और मैं यहाँ से छूटकर निकल जाऊँ। न जाने किसकी बदुआ लगी थी मुझे, शायद असफर की बदुआ लगी थी। मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि मेरे शोहर का कातिल कौन था, पर हैरत अंगेज़ तौर पर यह बात थी कि मुझे जेल में ख़त मिलना शुरू हो गए थे जिसमें इस बात का एतराफ़ किया जाता था कि मैंने तुम्हारे शोहर को मारा है। मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस बात का अफसोस है, पर इससे कई ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम मेरी वजह से जेल की सलाखों के पीछे हो। लिखने वाला इसमें अपनी जिन्स ज़ाहिर न करता था, बस ऐसी ही बातें लिखी होती थी जिससे गुमान होता कि आया ये लड़के का खत भी हो सकता है और लड़की का भी। मैंने अदालत में सबूत के तौर पर वो खत जमा करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जेल में शायद तमाम लोग रिश्वत खाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा खत आला अदालत तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर दिया था। अब तो जेल में वो खत मिलना भी बंद हो चुके थे।
میں تقریباً 2 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی تھی۔ جیلر ایک انتہائی بدکردار شخص تھا۔ وہاں موجود جیل کی ہر عورت کو اس نے برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری باری بھی جلد آنے والی ہے اور وہ مجھے بھی برباد کر کے چھوڑے گا۔ افسوس اس وقت ہوا جب رات کے آخری پہر میں نے جیلر کو اپنی اندھیری کوٹڑی میں پایا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے میری عزت پر حملہ کر دیا تھا۔ میں چلائی چیخی تھی، پر وہاں میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ محض 25 سال کی عمر میں نے اپنی زندگی کے انتہائی برے دنوں کا سامنا کر لیا تھا۔ اس دن میں شدت سے روئی تھی اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، اب میرے صبر کی حد مکمل ہو چکی ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میرے صبر کا جام جھلک گیا ہے۔ میں اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یا اللہ، تو کوئی راستہ نکال، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہاں سے باعزت بری کر دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے زور زور سے رونا شروع کیا تو جیلر کی ڈیوٹی ختم ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ واحد عزت تھی جو میں کھو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر زور زور سے وہاں موجود تمام لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور مجھے لوٹ لیا ہے۔ میں اس پر مقدمہ درج کرنا چاہتی ہوں۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں موجود کانسٹیبل رحم دل تھا اور اس نے میری بات اعلیٰ حکام تک پہنچا دی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میری آواز صرف جیل کی حدود تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کی باز گشت دور دور تک سنائی دی گئی تھی۔ میں رو پڑی تھی۔ یہ خبر ٹیلی ویژن پر ایک پٹی کی صورت میں چل پڑی تھی کہ جیل میں موجود قتل کی ملزمہ پر جیلر کی طرف سے حملہ۔ جیل میں موجود ملزمہ کی عزت جیلر نے لوٹ لی۔ مجھے باقاعدہ طور پر وہاں کمرے میں بلا کر یہ خبر سنائی گئی تھی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ یہی سچ تھا اور میرے کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ عزت تو چلی گئی تھی، اب اگر یہ عزت دوبارہ اچھل جاتی تو اس میں کیا وہی برا تھا؟ میں کسی حال میں بھی اس جیلر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی جس نے مجھ سے پہلے ہی نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا۔ میں رو رو کر تھک چکی تھی۔ میڈیا کے لوگ آ کر مجھ سے بیان لے رہے تھے۔ جب میں نے ہاتھ جوڑ کر وہاں لوگوں سے کہا تھا کہ میرے کیس میں دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے، میں نے شوہر کو نہیں مارا، یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے میڈیا میں پھیل گئی تھی۔ پہلے نئے سرے سے میرے کیس کو دیکھا جانے لگا۔ میری شادی کی ویڈیو کو دیکھا گیا جس میں واضح طور پر پتہ چل گیا تھا کہ میرے شوہر کو زہر دے کر مارا گیا تھا اور وہ عورت منہ پر دوپٹہ باندھ کر میرے شوہر کو دودھ کا گلاس دے کر گئی تھی۔ دراصل اس دودھ میں ہی زہر موجود تھا۔ میں باعزت بری ہو گئی تھی، لیکن جو خبر اس خبر سے بھی پہلے چل چکی تھی کہ ایک جیلر نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ امی بھائی کے رحم و کرم رہتی کیسے مجھے اپنے گھر میں قبول کرتی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی آسان ہو گئی ہے، لوگ مجھ سے معافی مانگیں گے، مجھ سے ہمدردی کریں گے اور مجھے ایک بار پھر سے ایک گھر میں پناہ مل جائے گی، لیکن میں بے حد غلط تھی۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ چچا چچی نے مجھ سے معافی تو کیا ہی مانگنی تھی، انہوں نے تو ابھی تک مجھے قاتل قرار دیا تھا۔ انہوں نے مجھے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ چاہے تم باعزت بری ہو چکی ہو، تمہارا کیس کھل چکا ہے، لیکن ہمارے بیٹے کی موت کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ تم اس کی زندگی میں آئی، تم نے ہی اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا، ہم تمہیں قیامت تک معاف نہیں کریں گے۔ میں رو پڑی تھی۔ اب میں ان کے سامنے کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہر وضاحت بیکار ہو چکی تھی۔ جسے نہ سمجھنا تھا وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ رہے تھے۔ اس میں بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ میں انتہائی لٹے پٹے انداز میں اپنے گھر کی طرف گئی تو امی نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم باعزت بری ہو کر آ جاتی تو ہم تمہیں کہیں بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے، لیکن تمہاری عزت لوٹے جانے کی ہر طرف چرچے موجود ہیں۔ ہم تمہیں دوبارہ قبول نہیں کر سکتے۔ ہم ایسی لڑکی کو کیسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں جس کی عزت کے لوٹ جانے کی خبر چاروں جانب پھیل چکی ہو؟ ایسے میں تم ہی بتاؤ کہ ہم کیسے تمہیں اپنے گھر میں رکھیں؟ ہر کوئی یہی باتیں سنائے گا کہ تمہاری بیٹی تو وہی ہے جس کی عزت جیلر نے لوٹ لی تھی۔ یہ کہہ کر امی رو پڑی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ امی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ بھائی کے الفاظ ہیں جو امی نے ازبر کیے ہوئے ہیں، ورنہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن امی کو بھی اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے تھے اور میں نے انہیں اس بات کے لیے معاف کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں خود آگے بڑھوں گی اور یہ فیصلہ کر لوں گی کہ مجھے اب ان تمام لوگوں کو ملا کر اپنی زندگی نئے سرے سے چلانی پڑے گی۔ پر اس وقت میرے پاس ایک ٹوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی۔ تعلیم بھی میں نے کچھ سال پہلے ہی حاصل کی تھی کیونکہ شادی کا شور مچ اٹھا تھا، پر اب میں کیا کرتی؟ اس کشمکش میں وہاں سڑک پر بیٹھی ہوئی قسمت پر رو رہی تھی کہ میرے برابر میں ایک فقیر آ کر بیٹھا
اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک بار پھر سے میں اپنی عزت کھونے والی ہوں۔ میں نے فقیر سے دور جانا مناسب سمجھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا اور مجھے کہا، مینیش، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کرب سے گزر رہی ہو۔ جس کرب سے تم گزر رہی ہو، میں اس درد کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پہلے کی طرح ہو جائے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ فقیر کی زبانی یہ الفاظ سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں کسی سہارے کی تلاش میں تھی۔ مجھے چھت کی ضرورت تھی تو وقت کی روٹی کے لیے میں ترس رہی تھی۔ جیل سے چھوٹے 2 دن ہو چکے تھے اور میں نے ڈھنگ کا کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ فقیر نے مجھے کھانا دیا تھا۔ میں نے وہ کھانا حلق میں آنسوؤں کے گولے کے درمیان اتارا تھا اور تب میں نے اس فقیر کو دیکھ کر فوراً ہاں کر دی۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس فقیر نے محبت سے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل میں تمہیں اپنے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ فی الحال تم اس جھونپڑی میں گزارا کر دو۔ وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ کل تمہیں شادی کا جوڑا بھی دے دیا جائے گا اور پھر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تم ایک بار پھر سے سوچ لو۔ فقیر کی میلی کچیلی داڑھی اور اس کا میلا بدن دیکھ کر مجھے لگا تھا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، پر پھر اپنے سر پر کھلے آسمان کو کب تک موجود رہنے دیتی؟ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس فقیر سے شادی کر کے رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے کسی سیڑھی کی تلاش تھی، اگر وہ غریب تھا تو غریب ہی صحیح، میں اس کے ساتھ بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گی۔ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنے کے بعد اپنی زندگی میں مجھے بھیک بھی مانگنی پڑے گی اور زندگی اس قدر بدترین ہو جائے گی۔ جیل سے جان چھوٹی، اس بات کے لیے میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا۔ اب آگے کی زندگی بھی آسان ہو جائے، میں نے خود کو خود سے تسلی دی۔ مجھے صبح ہی صبح ایک عورت کے ہاتھوں شادی کا جوڑا بھجوا دیا گیا۔ شادی کا جوڑا دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ایسا خوبصورت جوڑا میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا پیارا جوڑا میں پہنوں گی، ایسا جوڑا تو میں نے رامس اور اپنی شادی کے موقع پر بھی نہیں پہنا تھا۔ میں نے لباس سے تن کیا تو ایک گاڑی مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ میں حیران تھی کہ فقیر ہے اور اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، پر اپنے ذہن کو تمام سوچوں سے آزاد کیے میں سب سے پہلے ہی اس گاڑی میں پارلر تیار ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہاں مجھے خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا اور پھر گاڑی ایک اجنبی جگہ لے گئی جہاں مجھے ایجاب و قبول کے لیے اجازت طلب کی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے نکاح میں قبول کر لیا اور اپنی زندگی میں اس کے نام کر دی، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ زندگی اتنی تلخ ہو چکی تھی کہ میں نے اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ مجھے بس ایک سہارے کی ضرورت تھی، اس کے لیے میں نے فقیر کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ گاڑی ایک بنگلے کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم میرے گھر آ جانا، میں تمہارے سامنے تمہیں قبول کر چکا ہوں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ریکارڈنگ بھیج دی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میں نے انہیں دولہا بنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید میں انہیں کبھی اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہ کرتی۔ میں جیسے ہی کمرے میں پہنچائی گئی تو تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے سامنے میرے شوہر کی حیثیت اصفر کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اصفر سے پوچھا۔ اصفر نے پھنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تمہارا شوہر ہوں تو میں ہی تو تمہارے کمرے میں آؤں گا؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ تمہاری وجہ سے میرا اتنا بڑا الزام لگا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اصفر نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ میں اس کی باہوں میں مچلنے لگی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آزاد کر دو۔ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری جان حلق کو آ گئی تھی، بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب ہوش آیا تو اصفر میرے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں، میں نے ہی رامس کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ میں نے جس کرائے کے قاتل کو خریدا تھا میں نے اس سے فون کر کے منع کر دیا تھا۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ میرے اوپر سے ضمیر کا ایک بوجھ ہٹ چکا تھا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنی کہانی سنانے لگا۔ لیکن پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ جس کرائے کے قاتل کو میں نے رامس کو مارنے کے لیے خریدا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ رامس کی وہ گرل فرینڈ تھی جسے رامس چھوڑ چکا تھا اور یہ برداشت نہ کر سکی، اور اس نے رامس کو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی زہر دے دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں قصوروار تھا، میں اس حقیقت کو قبول کر چکا تھا۔ تم اب رامس کی ہو چکی ہو، لیکن شاید اس نے اس حقیقت کو قبول نہ کیا۔ وہ میری پرانی دوست رہ چکی تھی اور میں نے اس کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا، پر مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ رامس کی نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گی، اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ فقیر بن کر تمہیں شادی کی پیشکش کرنے کی وجہ یہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تمہاری زندگی میں جتنی مشکلات آئی ہیں میری وجہ سے آئی ہیں۔ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چکا تھا،
میرا ذہنی توازن جیسے ہی اپنی جگہ پر نہ رہا تھا۔ جس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ تم جیل سے رہا ہو کر واپس آ رہی ہو، تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اسی وقت راستے میں گھیر کر شادی کی پیشکش کروں گا۔ اگر تم نے شادی کی پیشکش قبول کر لی تو میں تمہیں زندگی میں تمام خوشیاں دے دوں گا، اور اگر تم نے شادی کی پیشکش قبول نہ کی تو اس دن میری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ میں نے سون ہوتے دماغ کے ساتھ اسفر کی زبانی یہ کہانی سنی تھی۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ میرے پاس کھڑا میرے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اگر گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے کہ واقعی میں ہی ان کی قاتلہ میں ہوں۔ تم اگر سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ مقدمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ختم کروا دو اور رامس کے قاتلوں کو گرفتار کرواؤ، تبھی میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ اسفر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ اگلے ہی دن اپنی گواہی لے کر تھانے پہنچ چکا تھا۔ تھانے والوں میں اس کی گواہی رامس کی گرل فرینڈ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور یوں میری زندگی کے وہ انتہائی مشکل دن جو میں نے کاٹے تھے، اسفر کی صورت ختم ہوئے تھے۔ اب میں اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ ماضی کو بھول کر ہم نے وہ شہر تک چھوڑ دیا ہے جہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، تاکہ ہم دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل دوبارہ نہ آئے۔ میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس کی تربیت ایسی کروں گی کہ اسے زندگی میں دوبارہ اسفر اور رامس کی طرح سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اسے عورت کی عزت کرنا سکھاؤں گی اور اسے یہ سکھاؤں گی کہ عورت کا ایک بار منع کرنے کا مطلب منع کرنا ہوتا ہے، اس پر وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسفر بھی مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں اور میری دنیا اسفر بن چکے تھے۔ انہوں نے ہی میری زندگی میں مشکل کھڑی کی تھی، انہوں نے ہی میری زندگی دوبارہ سے آسانی پیدا کی تھی۔ اس بات کے لیے ان کی جتنی شکر گزار رہتی کم تھا۔ ہم دونوں نے اپنے تمام اختلافات کے باوجود ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، اور اب ہم 2 بچوں کے والدین بن چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہر قسم کی بہترین تربیت فراہم کی ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو پھر اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اور میری زندگی تو اس بات کی سب سے بڑی مثال تھی۔ کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔